ایک ہوتا ہے نیسیسٹیز میں، ایک ہوتا ہے کمفرٹ میں، ایک ہوتا ہے لگژریز میں. نیسیسٹیز بولے تو جیسے گھر کے اخراجات ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، کرایہ، ان تمام چیزوں پہ جو خرچ ہوتا ہے اس کو نیسیسٹیز بولتے ہیں. اور دوسرا جو خرچ ہے وہ کمفرٹ کا ہے، اسٹیٹس بلڈنگ کا ہے. یعنی گھر میں صوفہ آ گئے، کرسیوں کے بجائے صوفے آ گئے، اور تھوڑا سا گھر اچھا بنا لیا، ٹھیک ہے. اسٹیٹس بلڈنگ کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے بچہ ہمارا 2000-3000 روپے والے اسکول میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ سوسائٹی میں اسٹیٹس بلند ہو جائے اس کے لیے آپ نے 7000-8000 روپے مہینے کے اسکول میں اس کا داخلہ کرایا، تاکہ ہمارا اسٹیٹس بلند ہو جائے، ہمارا سوسائٹی میں وقار بلند ہو جائے. بے شک یاد رکھیں، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس بلڈنگ کو بالکل کنارے کریں اور اپنی ضروریات پر اکتفا کریں. اور اگر اسٹیٹس بلڈنگ کرنا ہے تو بس اس حد تک، تاکہ ہماری جو ذات ہے، شخصیت ہے، وہ کہیں مجروح نہ ہونے پائے. باقی جو پیسہ بچے وہ امت مسلمہ کے لوگ ہولز کو پورا کرنے میں صرف کیا. اور تیسری چیز ہے وہ ہے لگژریز، یعنی ہائی فائی گاڑیوں میں سفر کرنا، ہائی فائی ریسٹورینٹس میں جانا، اور وہاں پہ یار آج شام کو من نہیں کر رہا کھانا کھانے کا، آج دوست بھی آئے ہوئے، چلو تم کو ریسٹورینٹ لے کے چلتے ہیں. آپ ریسٹورینٹ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے 1000-2000 روپے آپ کیسے ہی خرچہ ہو جائیں گے. گھر میں آپ نے گوشت وغیرہ پر مواد لیا تو بہت زیادہ ہوا، 2000 روپے خرچ ہوئے، 500 روپے خرچ ہوئے، اس میں پورا کام آپ کا ہو سکتا ہے. تو اگر حالات کو واقعی میں آپ نے سیریس لیا ہے اور واقعی میں پریشان ہے تو آپ کمفرٹ زون سے بھی نیچے آئے اور لگژری سے بھی نیچے آئے اور نیسیسٹیز میں آ کر اکتفا کرنے کی کوشش کریں. حضرات اکرامی وقار، آج ہم اپنے خرچے تو بہت زیادہ بلند شان سے کرتے ہیں، بہت زیادہ ہائی فائی انداز سے کرتے ہیں، جہاں نہیں بھی ضرورت ہے وہاں بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم اسلامی روایات کو اتنا بھول چکے ہیں کہ کہاں پر واقعی معنوں میں خرچہ کرنا ہے اس کا خیال تک نہیں ہے، اس کا شعور تک نہیں ہے. حضرات اکرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں اسلامی روایات کیا کہتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئی. آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ میری عرضی پہنچا دیجیے گا کہ میرے ہاتھ بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں، میری زندگی بڑی مشقت سے گزر رہی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ میرے یہاں کوئی غلام نہیں ہے، باندی بھی نہیں ہے، چکی مجھے خود پیسنا ہوتا ہے، اور تمام تر گھر کے کام مجھے خود کرنے ہوتے ہیں، پانی مجھے خود نکالنا پڑتا ہے. اس لیے میرے بدن میں کہیں چھالے بھی آ گئے ہیں، بدن میں کہیں نیلے نشان بھی پڑ گئے ہیں. تو آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا حضور سے میری بات کہہ دیجیے گا کہ مجھے اگر ایک کوئی غلام یا باندی مل جائے تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دی. حضور کو بات پہنچی، آپ شام کو فارغ ہوئے، آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. آپ نے فرمایا جانے پدر مجھے تمہاری عرضی مل گئی ہے، یاد رکھنا بیٹا میں تمہارے لیے انتظام کر تو دیتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، محمد اس وقت تک اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ احد کے یتیموں کا انتظام نہ کرے. واہ واہ واہ، احد کے یتیموں کا انتظام جب تک نہیں ہو جاتا تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. آج ہمارا کام بنے بس لوگ جا رہے ہیں بھاڑ میں جائیں، لوگ غریبی میں زندگی جی رہے ہیں جیئیں، پڑوسی ہمارا بھوکا ہے سوتا ہے سوتا رہے بھوکا. ہمارے یہاں تو ایک سے ایک ڈش بننی چاہیے، چاہے پورا کھانا بچ کے رات میں باہر پھینکا جائے اس سے ذرہ برابر مطلب نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط پڑ گیا، بہت لوگ پریشان ہو گئے. ایک عرابی آیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور بیٹھ گیا دسترخوان پر. آپ نے اس کو قریب کیا، دسترخوان سے وہ اٹھا کر کھانے لگا. تو اس وقت زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا تھا، تو اس آدمی نے بہت زیادہ چاؤ سے زیتون کا تیل کھانا شروع کر دیا. اس کی جو ڈشز بنی تھی وہ کھانا شروع کر دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لگتا ہے بھائی کو بہت زمانے سے زیتون کا تیل نہیں ملا. اس نے کہا امیر المومنین شاید ہم غریبوں پر جو گزر رہی ہے اس کی خبر آپ تک نہیں پہنچی. اللہ اللہ، نہیں پہنچی ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا بھائی، کیا پہنچی ہے، کیا ہو رہا ہے تمہارے اوپر، کیا مصائب تم پر گزر رہے ہیں، کیا مصیبتوں سے تم گزر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ حضرت بہت زمانے سے زیتون کا تیل ہمیں نہیں ملا ہے، آپ سے رہا نہ گیا. آپ نے اپنے خازن کو بلایا اور کہا سن خازن، جب تک تمام لوگوں کو زیتون کا تیل وافر مقدار میں ملنے نہ لگ جائے عمر کے دسترخوان پر اس کو لانے کی کوشش نہ کی جائے. واہ واہ کیا بات ہے، واہ. عمر کے دسترخوان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرے